اور کسی بھی قسم کی ایک نرمی برتنے کو تیار نظر نہیں آ رہا ہے. اسی کے اوپر سوال کرتے ہیں صالح صاحب سے. صالح صاحب فرمائیے گا, یہاں سے ہم اس وقت کیا چاہ رہے ہیں اور وہاں سے افغان طالبان حکومت اس وقت کیا چاہ رہی ہے اور کیوں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی, اسپیکر بابر سلیم سواتی کی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. وہ اسی لیے کہ جو وہاں پہ اصول ہیں طے شدہ, وہ جرگہ سازی ہے, خصوصی طور پر جو کے پی کے میں ہے اور جو اس کے علاوہ افغانستان میں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ اسی لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ عسکری جو قیادت ہے ان کا اس وقت جو ڈائلاگ ہیں وہ کوئی پراپر پیش رفت اس میں ہو رہی ہے افغانستان کے ساتھ. اور ایسے ہو نہیں سکتا کہ ہم ہر وقت اور ہر ہمسائے کے ساتھ ہم بگاڑ کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو اپنا بالکل ہی اپنا کیا کہتے ہیں, ہم اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیں. دیکھیں افغانستان, انڈیا اب افغانستان کو جتنی بھی انویسٹمنٹ اس نے کی ہے ابھی تک اور ابھی کر رہا ہے, دیکھیں ہمارا پانی کا ایک اور جو کابل کی طرف سے جو ریور آ رہا ہے وہ اس کو بھی روکنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ بند باندھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہمارا سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک دیکھیں ہمارا کینو تیار ہے, ہمارے اور بہت سارے امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک جاتی ہیں, وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہوئی پڑی ہے. ہمارا بہت سارا میٹ افغانستان جاتا ہے وہ ڈسٹرب ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ افغانستان ڈسٹرب نہیں ہے, افغانستان بھی ڈسٹرب ہے, لیکن جو لوکل سرداران ہیں مختلف, اب وہ مختلف ٹرائبز ہیں پورے افغانستان میں بھی اور کے پی کے میں بھی. اب وہ آپس میں بیٹھیں گے, مشاورت کریں گے اس سلسلے میں, اور اس جو جتنی بھی یہ اس وقت مشکلات ہیں اس کو کم کرنے کی پوری کوشش کریں گے. وہ اسی لیے کہ اگر یہ کم نہ کی گئی تو خدا نہ خواستہ بہت زیادہ اس کا نقصان بھی ہوگا. یہ کبھی آپ دیکھیں 3 دن پہلے 2 دن پہلے افغانستان, کیونکہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, البتہ افغانستان اپنا نقصان کر دیکھیں افغانستان کا, پاکستان کا آپ اور کیا نقصان دیکھ رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک آپ کی جو رسائی ہے وہ ممکن نہیں ہے. وہ اسی لیے کہ انہوں نے, آپ نے بھی رستہ بند کیا ہوا ہے, انہوں نے بھی رستہ بند کر دیا ہے. اس کے علاوہ 2 دن پہلے یہاں پہ اسلام آباد جیسے ایک ہائی ویلیو ٹائپ اور اپنا سیکیورٹی زون جو ہے میں یہاں پہ دھماکہ ہو گیا, اور اس میں کئی انسانی جو ایک اعلیٰ قسم کی جانیں تھیں وہ ضائع ہو گئیں. پھر اس کے بعد وانا کیڈٹ کالج کے اوپر ان کا حملہ ہوا افغانیوں کا. تو اس کا مطلب کہ وہ جو جارحیت ہے وہ تو دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے. تو اس کو تو ڈائلاگ کے تھرو ہی کم کیا جا سکتا ہے نا, جو شدت پسند ہے ان کی طرف سے. کا آپشن ہمارے پاس ہے, ڈائلاگ تو آلریڈی ہم کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں ڈائلاگ حکومتی لیول پہ نہیں ہوگا. اب یہ وہ جو 400 افراد جو اس جرگے میں بیٹھے تھے, دیکھیں ان کی اپنی ایک ورث ہے, اور یہ بہت اچھا کیا کہ ایک تو یہ کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کے پی کے اسمبلی میں 400 بندوں کو بلایا گیا. تمام جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ تھے وہ بھی وہاں شامل تھے, اور اس کے علاوہ تمام سیاسی پارٹیاں بھی شامل تھیں. اس میں کوئی سیاست نہیں ہوئی, نہ تو گورنر صاحب نے کوئی سیاست کی ہے, نہ ہی کے پی کے وزیر اعلیٰ نے, چونکہ ان کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ ہم نے صوبے کو کس طرح بچانا ہے, ہم نے ملک کو اس ٹائم جس کرائسس سے گزر رہا ہے اس میں اپنا رول کیسے پلے کرنا ہے. اور اگر یہ وہ رول پلے کر دیتے ہیں ان سرداران کے تھرو افغانستان کے ساتھ اور قریب آ جاتے ہیں, تو بہت سارے دیکھیں وہاں پہ ہر بندے کے پاس اسلحہ ہے. جب یہ لوکل لیول کے اوپر ان چیزوں کو لے کے جائیں گے اور ان کو یہ ٹاسک دیں گے تو اس دہشت گردی کو روکا جا سکتا ہے. جو دہشت گردوں کو سرمایہ کاری ہو رہی ہے مختلف ذریعے سے اس کو روکا جا سکتا ہے. جو بارڈر کے پر ان آؤٹ چیزیں ہو رہی ہیں اس کو روکا جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا یہ جرگے کا جو مقصد ہے اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے, اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. شیرازی صاحب فرمائیے گا, ایک تو یہ جرگہ جو کہ